قرآن مجید فرقان حمید کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں نے باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ تاریخ کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دور کا بھی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی نے بیان فرمایا کہ امیر المومنین مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث اور مذاکرے کیا کرتے تھے جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقیہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا جی ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں۔ میں کتاب لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے جس میں میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا تو اس کو بھی نصاری نے عبادت کے خانوں میں رکھ لیا۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیسہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے تو فرمایا قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا ہے کہ یہود و نصاری کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصاری نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں منسوخ ہو گئی، جبکہ قرآن کریم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک بھی حرف میں فرق نہیں آیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے والے سلسلہ تمام مشرق و مغرب ممالک میں اسی طرح موجود ہیں۔ ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔